السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومحبيه أجمعين. أما بعد. اللهم رب يسر ولا تعسر، رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا وإيمانا كاملا، رب تمم بالخير والسعادة. میرے پیارے دل عزیز بچوں، آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر دشواریوں سے دور رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا موضوع تاریخ ہے۔ العرب قبل الاسلام ہے ہمارا چرچا کا موضوع۔ پچھلا پیریڈ قریش لوگوں کو، قریش قبائل کو کعبہ کے ماحول جو جمع کیے مجمع قریش قصی بن کلاب، قصی بن کلاب قریش قبائل کو کعبہ کے متعلق اور مکہ کے متعلق خدمات کے لیے سپرد کیے تھے۔ قصی بن کلاب مکہ اور کعبہ کی حفاظت خدمت کے لیے اپنی قوم کو تقسیم کر کے ان کو معین ڈیوٹی بھی تقسیم کر کے دیے تھے۔ ایسے امور ریاضہ میں ہم لوگ کیا کیا باتیں ہیں امور ریاضہ میں، وہ ہم پچھلی کلاس میں بخوبی سمجھے ہیں۔ ابھی اس کا باقی تھوڑا اور قصی باقی ڈیوٹی اور یہ ڈیوٹی سب اپنے بچوں میں کیسے تقسیم کیے تھے اس کا تھوڑا تفصیلات پڑھنے جا رہے ہم۔ نوٹس دیکھے تو عدت ابناء لقصی، قصی بن کلاب کے ہاتھ میں ہے نا، ان کی گرفت میں ابھی کعبہ کی خدمت اور مکہ کی سرپرستی ان کے ہاتھوں میں۔ تو قصی بن کلاب اپنے بچوں میں وہ ڈیوٹی سب تقسیم کر رہے ہیں۔ ان کے بچوں میں بیٹوں میں مشہور ہے عبد الدار اور عبد مناف، اشہرہم عبد الدار و عبد مناف۔ عبد الدار کو سدانا دار الندوہ لواء حجابہ یہ سب دے دیے۔ عبد مناف کو سقایا اور رفادہ فوڈ اینڈ واٹر سپلائی وہ سب عبد مناف کے ہاتھوں میں۔ تو سب سے پہلے عبد الدار کیا کیے؟ عبد الدار بنو عبد الدار کو ملا ہے حجابہ واللواء ودار الندوہ۔ تو یہ تینوں ڈیوٹی، تینوں خدمات عبد الدار بنو عبد الدار ہی کرتے رہتے تھے، انجام کرتے تھے۔ عبد الدار پہلے
ان کی نگرانی میں تھے پورا. پھر ثم ابنہ عثمان، ان کے بعد عثمان آیا. ثم بنو عثمان، عثمان کے بیٹے. حتی کان فتح مکہ، فتح مکہ وہ ٹائم پہ قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کعبہ تو مسلمانوں کی گرفت میں آ گیا تھا، وہ معلوم ہوگا فتح مکہ سب کو. وہ ٹائم پہ قال عباس بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، ان کا خاندان، ان کے خاندان کو کیا ملا تھا؟ سقایا، رفادہ، یہ سب ملا تھا. تو عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ایسے فرمائے بھی ابی انت و امی یا رسول اللہ اعتنا الحجابۃ مع السقایا. حجابہ بولا تو صدانت البیت، ایک کعبہ کی خدمت، وہ بھی ہمیں دے دیجئے. ایسے مانگے تو قرآن کی ایک آیت وہاں نازل ہوئی. فانزل اللہ تعالی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها. سورۃ النساء 58 آیت ہے وہ. اس میں جاہلی زمانے سے لے کر بنو عبد الدار کے ہاتھوں میں یہ صدانت الکعبہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد ہوا ان اللہ یأمرکم، اللہ تعالی تمہیں حکم دے رہے ان تؤدوا الامانات، امانات کو دے دینا الی اہلہا، ان کے حق، امانت کے حقداروں کو. اس سے مراد کیا ہے کہ جاہلی زمانے سے لے کر بنو عبدالدار کے ہاتھ میں ہے صدانت الکعبہ، وہی خاندان کے ہاتھوں میں دے دینا ہے. یہ آیت سے مراد امانت ان کے ہاتھ میں ہی دے دینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا عثمان بن ابی طلحہ، عثمان بن ابی طلحہ بولے تو یہی بنو عبدالدار کے خاندان میں وہ. ان کے بلانے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خذوها یا بنی ابی طلحہ، عثمان بن ابی طلحہ یا عثمان یہ آپ ہی لے لیجئے، بامانت اللہ سبحانہ، اللہ تعالی کی امانت ہے یہ، آپ ہی لے لیجئے. وَاعْمَلُوا فِيهَا بِالْمَعْرُوفِ، یہ کعبہ کی خدمت میں آپ لوگ نیکی سے کام کرے، بھلائی کے ساتھ معاملہ کرے. خالدتاً تالدہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ لوگ ہی کرنے کا وہ کعبہ کی خدمت. ابھی بھی وہی خاندان کے ہاتھوں میں کعبہ کی چابی ایسے ہیں. اور لا ينزعها من ایدیکم الا ظالم، آپ لوگوں کے ہاتھوں سے اس کو چھین لیں گے ایک ظالم. وہ تو کعبہ یہ سب توڑنے کا ٹائم پہ تو ایک ظالم ہے آپ لوگ سے لینے والا، وہ ظالم رہے گا. تب تک آپ لوگ ہی یہ کعبہ کی خدمت کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں وہ امانت ہو کر دے دیے. پھر عبد الدار کے علاوہ اور ایک بیٹا بھی ہے قصی بن کلاب کو عبد مناف. عبد مناف کو کیا ملا تھا؟ سقایا، سقایا و رفادہ، فوڈ اینڈ واٹر سپلائی. وزعت وظائف عبد مناف بین بنیہ ہاشم و عبد الشمس. عبد مناف اپنے بیٹے لوگ ہاشم اور عبد الشمس کے بیچ میں وہ تقسیم کر کے دیے. ہاشم کو ملا الرفادہ مع السقایا، کیونکہ ہاشم بن عبد مناف کیا ہوا تھا، تھوڑا مالدار تھا. یہ حاجی لوگوں کو حج کے زمانے، حج کا موسم میں حج کرنے کے لیے آتے وقت ان کو کھانا پانی یہ سب
کی سہولیت فراہم کرنے کی ڈیوٹی ہے ہاشم کی. وہ یأمر بحیاض من ندم، کری ہے نا ہم چاول یہ سب میں استعمال کرتے ہیں ناشتہ کے لیے، وہ کری کا بڑا بڑا حوض بناتے تھے، حوض بنا کر اس سے سب کو دے دیتے تھے. اور ان کا نام اصل میں ہاشم نہیں ہے، عمر ہے، عمر. کیوں ہاشم نام مل گیا؟ لأنہ حشم الخبز، ان کے پاس روٹی رہتے ہر وقت تو وہ سکھا کر کھاتے تھے غریبی کے زمانے میں، قحط سب ہوتے وقت، تو یہ روٹی کو سکھائے اسی لیے ہاشم نام ملا. وبعدہ اخوہ المطلب، ان کے بعد مطلب ہے یہ کام کرنے کا. وبعدہ ابن اخی شیبہ بن ہاشم، شیبہ بولے تو هو المشہور بعبد المطلب الملقب بشیبۃ الحمد، ان کا لقب ہے، عبد المطلب کے ہاتھ میں آ گیا. وبعدہ العباس بن عبد المطلب کے ہاتھ میں، لم یزل یتولاہما، ان کے ہاتھ میں ہی رہے یہ ڈیوٹی حتی دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سنتا الثامنہ الہجریہ، مکہ فتح میں وہی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فابقاہما فی یدہ، یہ رفادہ و سقایا کو ان کے ہاتھ میں ہی باقی دائم قائم کر دیے. اور عبد الشمس کو ملا دیا کیا ہے؟ قیادت، وہ الگ ڈیوٹی ہے. یہ وظائف میں ایک اور ایک باقی تھا، وہی قیادت، وہ عبد الشمس کی ڈیوٹی تھی. وہ بھی عبد مناف بیٹے ہیں عبد الشمس. قیادہ مل گئی تھی ان کو. یہ تو تھوڑا غریب تھا، فقیر تھا. مقل لہو ولد کثیر، بہت بچے بال بچوں بہت تھے ان کو، پر وہ غریب تھے. پھر بھی ان کو ایک لیڈرشپ کوالٹی تھا، اس لیے ان کو قیادت مل گئی. تولا بعدہ ابنہ امیہ بن عبد الشمس، امیہ بن عبد الشمس ان کے بعد یہ ڈیوٹی کیے تھے. ثم حرب بن امیہ، حرب بن امیہ معلوم ہوگا ابو سفیان کے ابو ہے. ثم ابو سفیان بن حرب، ثم عتبہ بن ربیعہ بن عبد الشمس یوم بدر، قریش لوگ کو لیڈر تھے وہ. ثم ابو سفیان یوم احد و یوم الاحزاب، یہ قریش لوگ کے طرف تھے ابو سفیان، تب وہی تھے لیڈر. ثم فشل الاسلام، پھر اسلام پھیل گیا اور فتح مکہ کے دن سب اسلام قبول کیے تھے. تو یہ ابو سفیان کے خاندان ہے یہ عبد الشمس کا. وہ خاندان میں لیڈرشپ کوالٹی بہت پہلے ہی ہے، ان سے آ رہے ہیں الدولت الامویہ وہ سب. تو یہی ہے ان کی امور الرئاسہ کی تقسیم. قصی اپنے بیٹے عبد الدار اور عبد مناف، اور عبد الدار صدانت دار الندوہ لواء یہ سب کی ڈیوٹی کیے. عبد مناف سقایا مع الرفادہ، اور عبد مناف اپنے دو بیٹے لوگ کو، ہاشم کو رفادہ مع سقایا دیے اور عبد الشمس کو قیادہ دیے تھے. یہ سب ابھی ہم پڑھے ہیں. انشاءاللہ قریش کے بارے میں اور قریش کا مجمع کے بارے میں قصی بن کلاب کیا ڈیولپمنٹس اپنی قوم میں لائے، وہ سب ابھی ایک مختصر انداز میں ابھی ہم سمجھے ہیں. ابھی پہلے ہم بتائے تھے یہ قریش پڑھنے کے پہلے ہمیں ایک بہت بڑا ہیڈنگ پڑھنا تھا، وہی الممالک العربیہ قبل الاسلام. وہ العرب قبل الاسلام میں دائم قائم ہوئی سویلائزیشنز اور کنگڈمز، عربین کنگڈمز، ان کے بارے میں ہمیں ایک مختصر انداز میں پڑھنے کا ہے. انشاءاللہ اگلا پیریڈ میں وہی ہم پڑھیں گے مختصر انداز میں. یہ قریش لوگ تک یہ ممالک پڑھنے بعد ہم
پہنچ جائیں گے، وہ قریش عربین سویلائزیشن کا، حجاز کے سویلائزیشن کا ایک پارٹ ہے قریش کے بارے میں جو ہم ابھی پڑھے ہیں، تو اس کا متعلق ہے وہ، پر پرواہ نہیں، ہم اس کے بعد آنے والا پیریڈ میں ممالک عربیہ قبل الاسلام، پری اسلامک عربین کنگڈمز کے بارے میں، سویلائزیشنز کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔